حضرت ابن العربی کون تھے؟ دوستو، آج ہم جانیں گے ارطغرل الغازی میں دکھائے گئے مشہور کردار حضرت ابن العربی کے بارے میں۔ آپ کو پتا ہوگا انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر، سب جگہ ایک سیریل جس کا نام ارطغرل الغازی ہے۔ یہ سیریل تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں دیکھا اور پسند کیا گیا۔ ارطغرل الغازی کے پیر و مرشد تھے حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ۔ دوستو، آپ نے اس ڈرامے میں دیکھا ہوگا ان کا کردار۔ ویسے تو ارطغرل الغازی کے ڈرامے میں بہت سے اہم کردار ہیں، لیکن آج ہم حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جانیں گے۔ دوستو، اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریے، سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کو ضرور سے ضرور دبائیے۔ حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام شیخ اکبر محی الدین ابو بکر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کی پیدائش 560 ہجری 17 رمضان المبارک پیر کے دن اسپین کے ایک شہر جس کا نام مرشیا تھا وہاں پر ہوئی۔ جب آپ 8 سال کے ہوئے تو علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو اشبیلیہ بھیجا گیا، جہاں آپ نے حدیث شریف اور دینی تعلیم حاصل کی۔ حضرت ابن عربی کا اصلی نام محمد تھا۔ آپ کا نسب حاتم طائی سے ملتا ہے۔ آپ کے والد کا اسم گرامی حضرت علی بن محمد الحاتمی تھا۔ حضرت ابن العربی ایک نیک بزرگ تھے۔ حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ کے والد محترم حضرت علی بن محمد عبداللہ کو کوئی اولاد نہیں تھی۔ آپ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہما کے خاص مرید تھے۔ وہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہمیشہ جاتے اور ان سے اپنا حال بیان کرتے۔ ایک دن حضرت علی بن محمد عبداللہ نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضور آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے ایک اولاد عطا کر دے۔ حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے عبداللہ، تمہارے نصیب میں اولاد نہیں ہے، تم اگر چاہو تو میری اولاد جو میرے صلب میں ہے اسے لے سکتے ہو۔ اس کے بعد حضرت سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن العربی کے والد کے پشت سے اپنی پشت مبارک کو لگا کر انہیں اپنے خاص انعام سے نوازا، اور اس کے 1 سال بعد حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی۔ سبحان اللہ! اسپین کے شہر مرسیا میں پیر کے دن 17 رمضان المبارک 560 ہجری کو حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا میں تشریف لائے۔ کچھ وقت کے بعد ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کے والد انہیں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن العربی کو اپنی گود میں لیا اور انہیں اپنی فیض سے مالا مال کر دیا، اور ایک روایت کے مطابق حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی آپ کا نام رکھا تھا۔ اصل میں ابن العربی کہلانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، جہاں آپ نے علم حاصل کیے وہاں عربی پر زیادہ توجہ دی جاتی تھی۔ حضرت ابن العربی اپنے علم کی بدولت ایک طبیب بھی تھے، ہر مرض کا بہترین علاج جانتے تھے۔ حضرت ابن العربی کے پاس اس وقت بڑے بڑے بادشاہ آتے اور اپنی پریشانی بیان کرتے، آپ انہیں اس پریشانی سے نجات بھی دلا دیتے۔ اللہ نے آپ کو وہ بلندی بخشی جس کی وجہ سے آپ اس وقت بہترین عالم اور حاکم تھے۔ کچھ وقت کے بعد آپ اس وقت کے سبھی بزرگ اور صوفی سے فیض حاصل کر چکے تھے۔ آپ اللہ کی یاد میں ہمیشہ مشغول رہنے لگے۔ اس کے بعد آپ نے 38 سال کی عمر میں اشبیلیہ کو چھوڑ کر اور آپ نے مصر کی طرف اپنا سفر طے کیا۔ مصر آ کر آپ نے علوم حاصل کیا۔ کچھ روایتوں کے مطابق مصر، بغداد، شام ہوتے ہوئے مکہ شریف پہنچے۔ مکہ مکرمہ میں آپ نے لمبے وقت تک قیام کیا اور وہاں اللہ کی عبادت کرتے رہے، اور 608 ہجری میں آپ اب واپس بغداد شریف آئے۔ اس طرح سے آپ ہمیشہ سفر کیا کرتے تھے۔ آپ سفر میں جہاں جاتے وہاں لوگوں کو نیکی کی راہ پر چلنے کی نصیحت کرتے اور انہیں صحیح راستہ دکھاتے۔ آپ کے پاس بڑی تعداد میں لوگ تعلیم حاصل کرنے آتے۔ حضرت ابن العربی خوش اخلاق بزرگ تھے۔ آپ کے پاس اس وقت بڑے بڑے صوفی اور اولیاء ادب اور علم حاصل کرنے آتے تھے۔ حضرت ابن العربی کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ آپ عبادت، ریاضت
اور زہد و تقوی میں بے مثال شخصیت تھے۔ آپ ہمیشہ لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے، انہیں ان کے اصل مقصد کی یاد دلاتے کہ اللہ نے تمہیں دنیا میں اپنی عبادت اور لوگوں کی بھلائی کے لیے بھیجا ہے۔ ان کی بارگاہ میں جو بھی آتا برے کاموں سے توبہ کر لیتا۔ آپ نے بہت سی کتابیں بھی لکھی۔ آپ کے اقوال اور ہدایتیں لوگوں کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے جس سے وہ اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں، کیونکہ آپ شریعت اور طریقت کے مطابق اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ آپ کی تصویر دنیا کی بہت سی لائبریری میں آج بھی موجود ہے۔ حضرت ابن العربی بڑے بڑے مسئلے کو آسانی سے حل کر دیتے تھے۔ 627 ہجری کا واقعہ، حضرت ابن العربی دمشق میں موجود تھے۔ آپ نے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بہت سے خوبیوں سے نوازا۔ آپ کے مرید جن کا نام شیخ صدر الدین تھا، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیر ابن العربی اگر کسی حال کا حال معلوم کرنا چاہتے تو اس کی طرف بس نظر ڈالتے اور اس کا پورا حال بیان کر دیتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن العربی اور حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت ابن العربی کی پیدائش 560 ہجری میں ہوئی اور حضور غوث پاک کی وفات 561 ہجری میں ہوئی۔ اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ حضور غوث پاک سے مرید نہیں تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب دو طرح سے ہے، ایک حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے اور دوسرا حضرت سیدنا عبد الفتح محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ اس کے علاوہ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت ابن العربی کو خرقہ حضرت خضر علیہ السلام سے بھی پہنچا۔ اس کی کئی روایتیں ملتی ہیں اور کئی ملاقات آپ کی خضر علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلا خرقہ آپ کو 601 ہجری میں حضرت ابو الحسن بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک سے حاصل ہوا۔ حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خرقہ جس طرح پہنایا گیا تھا، آپ نے اسی طرح سے حضرت ابن العربی کو یہ خرقہ مبارک عطا کر دیا، اور دوسرا خرقہ آپ کو حضرت شیخ تقی الدین رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل ہوا اور انہیں یہ خرقہ حضرت خضر علیہ السلام نے عطا کیا تھا۔ تیسری اور سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ آپ پہلے خرقے کے قائل نہیں تھے، لیکن جب آپ نے حضرت خضر علیہ السلام کو مکہ شریف میں درویشوں کی خرقہ پوشی کرتے دیکھا، اسی وقت حضرت خضر علیہ السلام ہم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پھر خرقہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں اور خلفاء حضرات کو خرقہ شریف عطا کرنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ اور کئی روایتیں اور واقعات ہیں جن میں آپ کی اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ثابت ہوتی ہے۔ حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بتانا ضروری ہے، حضرت ابن عربی خوابوں کی اہمیت پر زیادہ توجہ دیتے تھے۔ آپ کے خواب بھی عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتی تھے جس میں صرف دنیا کی محبت ہو، بلکہ آپ کے خواب اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں ہوتی تھی۔ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خواب میں دنیاوی حالات بھی معلوم کر لیا کرتے تھے کہ جس کی مدد سے آپ لوگوں کی پریشانی دور کر دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عربی سب سے اچھا خواب یہ بتایا جس میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو کتاب لکھنے کی اجازت دی۔ ایک بار حضرت ابن العربی کی حضرت صحاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ دونوں حضرات نے ایک دوسرے کو دیکھا لیکن کچھ باتیں نہیں کی۔ اس ملاقات کے بارے میں کسی نے حضرت ابن العربی سے پوچھا کہ حضرت صحاب الدین سہروردی کے بارے میں آپ کا کیا رائے رکھتے ہیں؟ حضرت ابن العربی نے کہا، صحاب الدین سہروردی ایسے بزرگ ہیں جو سر سے پاؤں تک سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں مشغول ہیں۔ کسی نے شیخ صحاب الدین سے ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ابن العربی حقیقت میں سمندر ہے۔ حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ آپ فرماتے ہیں، ایسی کوئی حدیث نہیں بچی جس کے بارے میں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نہ پوچھی۔ سبحان اللہ۔ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت ابن العربی کتنا بلند مقام اور مرتبہ تھا۔ حضرت ابن العربی نے فرمایا، میں جو کچھ بھی اپنی مجلسوں میں بیان کرتا ہوں اور جو کچھ بھی لکھا ہے وہ سب کچھ قرآن پاک سے لکھا ہے، کیونکہ مجھے اللہ کی طرف سے قرآن شریف کے خزانے کی چابی عطا ہوئی ہے۔ اس طرح ایک بار اس وقت کے بادشاہ نے کسی کے
बहकावे में आकर इब्नुल अरबी को बुलवाया और कहा, मैं तुम्हें सूली पर चढ़ाऊंगा, तुम्हें कत्ल करूंगा। ये बात सुनकर हज़रत इब्नुल अरबी मुस्कुराए और फरमाने लगे, ये सर सूली पर नहीं चढ़ाया जा सकता। आपने फरमाया, अगर तुम मेरा सर काटोगे तो इस शहर में सभी के सर कटे हुए मिलेंगे। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो मेरी एक उंगली के नाखून काट कर तो देखो। जब बादशाह ने हज़रत इब्नुल अरबी को सूली पर चढ़ाने का इरादा किया, जब बादशाह ने आपके नाखून काटे तो शहर के सभी लोगों के नाखून कटी हुई मिले। सुभान अल्लाह, वो बादशाह डर गया और फौरन उसने माफ़ी मांग ली। अल्लाह अकबर। दोस्तों, इसी तरह आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी करामतें दिखाई और लोगों को गुमराही से बचाकर सही रास्ता दिखाया। जो कोई भी अपनी ज़िंदगी अल्लाह की राह में डाल देता है, अल्लाह उसे इसी तरह से बुलंदी बख्शता है और उन्हें दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना देता। अल्लाह वालों की यही शान होती है कि वो अल्लाह की दी हुई ताकत से लोगों को सही रास्ता दिखाया करते। दोस्तों, जिस वक्त ये ड्रामा पूरी दुनिया में पसंद किया जा रहा था, जिसका नाम अर्तुगरुल गाजी है, जिसमें हज़रत इब्नुल अरबी का किरदार दिखाया गया है, जिसे देखकर कुछ लोगों ने इस किरदार के बारे में अपनी अलग अलग राय देनी शुरू कर दी, लेकिन उन लोगों ने हज़रत इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह के हिकायात या उनकी किताबें नहीं पढ़ी। कि आप एक सूफ़ी थे, उस वक्त के कई बड़े बड़े सूफ़ी दरवेशों ने आपसे तालीम हासिल किया है। आपके फैज़ से लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदली। हज़रत इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह उसके बाद वापस दमिश्क पहुँचे और लोगों को तालीम देते आप दमिश्क में ही विसाल फरमा गए। 23 रबीउल अव्वल आखिर 638 हिजरी जुमा की रात आपने विसाल फरमाया। आपके मज़ार शरीफ के बारे में बताया जाता है कि आपके मज़ार को कई साल तक आम लोगों से छुपा दिया गया था, क्योंकि कुछ लोग हज़रत इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह के दुश्मन बन गए थे। सिर्फ ख़ास लोग जो आपके साथ रहा करते थे उन्हें ही मज़ार शरीफ का पता मालूम था। फिर कई सालों बाद सुल्तान सलीम मलिक ने आपका मज़ार खूबसूरत तरीके से तामीर करवाया। आपका मज़ार दमिश्क के एक पहाड़ पर है। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो ये आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और अगर किसी को इस वाक़या के बारे में और इनके बारे में मालूम है तो हमारी इस्लाह फरमाएँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप भी पढ़ लीजिए, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।